بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیتن یاہو کے بارے میں۔ ان کے حوالے سے کچھ خبریں سوشل میڈیا پر کافی زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایران نے پچھلے دنوں جو اسٹرائکس کی ہیں ان میں ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ، حالانکہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریئل ہے اور کافی سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ ویڈیو ہے، فیک ویڈیو تھی، کیونکہ 5 سے 6 دن سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے کہ نیتن یاہو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے، حالانکہ جنگ کی صورتحال ہے، ان کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آنی چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے اور زیادہ سٹرونگ بنا دیتی ہے کہ نیتن یاہو ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایران نے حالانکہ اس طرح کا کوئی اعتراف نہیں کیا کہ ہم نے نیتن یاہو کو ٹارگٹ کیا یا ہم نے انہیں مار دیا ہے، لیکن اس وقت جو خبریں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں اس سے یہ شک و شبہات، پہلے چھوٹے اکاؤنٹس جو تھے وہ اس بات کی تصدیق کر رہے تھے، اب جو بڑے اکاؤنٹس ہیں انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر نیتن یاہو زندہ ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئے، وہ منظر عام پر تو آنے چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ امریکہ کے 7 سے 10 طیارے ایران نے تباہ کر دیے ہیں سعودی عرب کے اندر۔ پاکستان کا اس میں ابھی کیا کردار ہوگا؟ پاکستان کیا ریٹیلیٹ کرے گا؟ کیا پاکستان ایران کے اوپر حملہ کرے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو ہم سب سے اہم خبر ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ وہ ہے مریم نواز کے حوالے سے۔ ان کا جو پرائیویٹ جیٹ ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ ویانا میں ہے اس وقت، اور ان کی جو بہو ہیں اور ان کا جو بیٹا ہے وہ اس وقت ہنی مون منا رہے ہیں یورپ میں، اور اس جہاز کو استعمال کر رہے ہیں جو پرائیویٹ جیٹ آج سے 20 دن پہلے لیا گیا تھا۔ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا، حالانکہ یہ کوئی ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ ہماری قوم کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس سے یہ جہاز لیا گیا ہے، اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا اس حوالے سے بھی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم نیتن یاہو کے حوالے سے۔ ان کے حوالے سے اس وقت جو خبریں ہیں وہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، گردش کر رہی ہیں کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، ان کی موت واقع ہو گئی ہے، کیونکہ 5 سے 6 دن کا وقت ہو گیا ہے، وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ ان کی کل یا پرسوں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہوئی اور کچھ لوگوں نے یہ انکشاف کیا کہ وہ ویڈیو تھی، وہ ریئل فیس نہیں تھا نیتن یاہو کا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے جو دان تھے وہ ٹھیک نہیں دکھائے گئے، کئی جگہ ان کی جو انگلیاں ہاتھ کی وہ 2 کی جگہ 3 دکھائی دے رہی تھیں، تو وہ فیک ویڈیو تھی، وہ نیتن یاہو کا کوئی ریئل فیس نہیں تھا۔ تو وہ کی مدد سے وہ ویڈیو بنائی گئی ہے صرف لوگوں کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے۔ نیتن یاہو اس وقت کہاں ہے کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ ان کی نہ میٹنگز ہو رہی ہیں، نہ وہ کوئی گورنمنٹ میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ فضائی دورے میں ہوتے ہیں، وہ اپنے جہاز میں ہی ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی اور ملک میں ہے، کسی بہت ہی سیف زون میں ہے یا وہ، اور 5 سے 6 دن کا وقت ہو گیا ہے، وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ اس کے بعد کافی سارے جو چھوٹے اکاؤنٹس ہیں انہوں نے اس بات کی، آپ یہ کہہ لیں کہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ نیتن یاہو کی موت واقع ہو گئی ہے، اور اب بڑے اکاؤنٹس نے بھی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ 5 سے 6 دن کا وقت ہو گیا ہے، ابھی تک نیتن یاہو منظر عام پر ہی نہیں آ رہے، کوئی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے، جنگی صورتحال ہے۔ حالانکہ کمانڈ ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ہے، ابھی انہوں نے لبنان کے اوپر اٹیک کیا ہے جہاں انہوں نے کافی سارے لوگوں کو شہید کر دیا ہے۔ تو اسے دیکھ کے ایسا ہی لگ رہا کہ وہ ہیں زندہ ہی، اپنی جو آرڈرز ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن وہ سامنے نہیں آ رہے۔ لیکن یہ چیزیں جو شک و شبہات اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں کہ 5 سے 6 دن کا وقت ہو گیا ہے۔ جس طرح آیت اللہ خامنئی، ہمیں ان کی موت کا پتہ چلا تھا آدھی رات کو، تو جب وہ امریکہ نے پہلی سٹرائک کی ایران کے اوپر تو پہلے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ تو زندہ ہی ہیں، کسی کو کیا پتہ تھا جب 24 گھنٹوں کے دوران آیت اللہ خامنئی کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا، اس کے بعد شک و شبہات بڑھے اور لوگوں کو لگنے لگا کہ ابھی تک ان کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، کوئی بیان نہیں آیا، جنگ کے حوالے سے ان کی حکمت عملی آگے ہمیں سامنے دیکھنے کو نہیں ملی۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا، پھر ایران کا جو میڈیا ہے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آیت اللہ خامنئی تو اب نہیں رہے۔ تو اسی طرح اب 5 سے 6 دن کا وقت ہو گیا ہے، جو نیتن یاہو ہیں وہ منظر عام پر نہیں آ رہے، وہ دکھائی نہیں دے رہے، نہ ان کی کوئی سٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے ہمیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان کا نام لینا چھوڑ دیا ہے۔ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کے، اب وہ کہتے ہیں اسرائیل کی اپنی پالیسیز ہیں، ہماری اپنے مقاصد ہیں، ہم ایران کے اوپر ان کی رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، ان کے جو تیل کے ذخائر ہیں ان پر ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو امریکہ ہے انہوں نے اپنا رخ بالکل تبدیل کر دیا ہے۔ تو نیتن یاہو جو ہیں اس حوالے سے ابھی ان کی جو ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے جہاں پر تل اویو کے اس وقت حالات کافی زیادہ خراب ہیں، اور کسی نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے اسرائیل کے ہم نے اس طرح کی حالت دیکھی بھی نہیں ہے۔ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم، وہ ون آف دا بیسٹ ہے دنیا میں، تو ایران نے اسے بھی شکست دی ہے۔ ایران کے جو میزائل ہیں پہلے 90 میں سے 10% جو تھے، 100 میں سے 90% جو میزائل تھے وہ ویسٹ ہو جاتے تھے، ان کا جو ریسیپٹرز تھے، ان کا جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا کہ وہ ان چیزوں کو
ختم کر دیتا تھا، لیکن اب اس کی ریشیو بڑھتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایران نے اس کے بعد جو اٹیکس کیے ہیں تل اویو کے اندر اور اس کے بعد جیروسلم کے اندر، اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 50% جو میزائل ہیں وہ صحیح ایریا کو ہٹ کر رہے ہیں، وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو ان کی جو عوام ہے وہ تہہ خانوں کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ تو اب تہہ خانوں میں بھی یہ کب تک رہ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو باہر تو نکلنا ہی ہوگا۔ اگر ہم کمپیریزن کریں دونوں عوام کا، تو جو ایران کی عوام ہے وہ سر عام سڑکوں میں گھوم رہے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے، انہیں موت کا ڈر ہی نہیں ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس وقت ہے، وہ متحد کھڑی ہے، انہیں موت کا بالکل بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو اسرائیل کی عوام ہے وہ چھپی پھر رہی ہے، کبھی بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ادھر بھی افراتفری مچی ہوئی ہے۔ تو ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہی کہہ رہی ہے اور مشورہ دے رہی ہے کہ آپ اس جنگ سے وکٹری کا اعلان کریں اور آپ سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اور انہوں نے ابھی یہ بھی خبر سچی ہے کہ ایران کا جو ایک سب سے امپورٹنٹ جزیرہ ہے وہاں امریکہ نے اسٹرائک کیا ہے، اور جو ان کی 80 to 90% جو پیٹرول وہ ایکسپورٹ کرتے تھے وہ اسی جزیرے سے کرتے تھے۔ تو اس کے بعد ایران نے بھی اس بات کا پھر یہی کہا کہ ہم مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی ان کے بیس ہیں ان کو ہم تباہ کریں گے، جو ان کی آئل ریفائنریز ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے، کیونکہ ایران یہ بات پہلے بتا چکا ہے جتنے بھی مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں کہ آپ نے جو امریکہ کو بیسز دیے ہوئے ہیں آپ ان کو ختم کریں، ادروائز ہم سیز فائر نہیں کریں گے، ہم اٹیک کرتے رہیں گے۔ تو اگر آپ ہماری آئل ریفائنریز پر حملہ کریں گے، ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اور جو فیسلٹیز ہیں جس پر ہم یہ ساری چیزیں بناتے ہیں اس کو اگر آپ ٹارگٹ کریں گے، اس کے بعد ہم نے بھی آپ کی انہی چیزوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور ایران وہی کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب سعودی عرب کے اندر جو ٹارگٹ اچیو کیے ہیں ایران نے، 10 امریکی طیارے سعودی عرب کے اندر ایران نے ٹارگٹ کیے ہیں اور اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ اب بالکل کنفرم خبر ہو گئی ہے، امریکہ کے 10 جہاز تباہ کیے ہیں ایران نے سعودی عرب کے اندر، جو کہ سعودی عرب کے اندر موجود تھے۔ اب سعودی عرب اور پاکستان کا جو آپ یہ سمجھ لیں کہ لایا عمل ہوگا، کیونکہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان رسپونڈ کرے، حالانکہ ایران جو ہے وہ سعودی عرب کی ٹیریٹری کے اندر ضرور دھماکے ہو رہے ہیں کیونکہ سعودی عرب نے بیسز دیے ہوئے ہیں امریکہ کو، لیکن عوام کو نقصان نہیں پہنچایا ایران نے ٹارگٹ کیا ہے سعودی عرب کے اندر جو امریکہ کے بیسز ہیں، جو پرائیویٹ جیٹس ہیں اور جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن اب سعودی عرب چاہتا ہے کہ یہ ہماری ٹیریٹری کے اندر یہ اٹیک ہوا ہے، لہٰذا پاکستان نے یہ ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ پاکستان کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ اب حملہ کرے گا ایران کے اوپر۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، پاکستان اب بہت بڑے امتحان میں ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے، کیونکہ ہمیشہ ہی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مختلف سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، پہلے یہ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ پاکستان نے جو دفاعی معاہدہ سائن کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ، ابھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں وہ سارے جنگ میں شامل ہیں، پورا کا پورا مڈل ایسٹ اس وقت خطرے میں ہے اور خطرے کی زد میں ہے، اور امریکہ تو سائڈ پہ ہو جائے گا، اس کے بعد ایران بھی، یہ اسرائیل بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے، یہ مسلم کنٹریز جو ہیں ان کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ تو اب پاکستان کیا کرے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جو سٹرائکس کی ہیں ایران نے اس میں تقریباً 10 امریکی طیارے وہ تباہ کر دیے ہیں ایران نے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی تیسری سب سے اہم خبر کی جانب، وہ ہے مریم نواز کے حوالے سے۔ مریم نواز کے حوالے سے اس وقت لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے، ان کا جو پرائیویٹ جیٹ ہے گلف سٹریم G500 جس کی قیمت ہے 13 ارب روپے، وہ اس وقت ویانا میں ہے، اور اس کے ساتھ ان کی جو بیٹے اور بہو ہیں وہ بھی ہنی مون منانے کے لیے یورپ چلے گئے ہیں، اور وہ جو جہاز تھا وہ خالی نہیں گیا تھا، حالانکہ عظمہ بخاری نے اس بات کو کافی زیادہ چھپانے کی کوشش کی ہے، پنجاب کی گورنمنٹ نے بھی، لیکن اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ جو پرائیویٹ جیٹ ہے جو کہ قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے لیا گیا ہے، ان کی کوئی ملکیت نہیں ہے، یہ ان کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ اپنی کوئی ان کا یہ اثاثہ نہیں ہے، تو وہ لے کر چلے گئے ہیں، اور ان کے جو بیٹے اور بہو ہیں وہ بھی ساتھ گئے ہیں، وہ وہاں پر ہنی مون منا رہے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ، کبھی ویانا، اور یورپ کے جو بھی ٹاپ کے کنٹریز ہیں وہاں پر اس وقت جو ہے وہ گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ہنی مون بھی منا رہے ہیں۔ تو یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے، پاکستانی عوام باہر نکل ہی نہیں رہی ہے، اور یہاں پر یہ گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، پورا اس وقت جو خطہ ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں ہے، لیکن انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ اپنی فیملی کے ساتھ، اور جو قوم کا پیسہ ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے، اس جہاز کے اوپر بیٹھ کے اپنی فیملی کو ساتھ لے کے وہاں سے چلی گئی ہیں، جنید صفتر کی جو دوسری بیگم ہیں ان کے ساتھ، اور اس وقت یورپ گھوم رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ، جنیوا، سوئٹزرلینڈ اور زیورچ، اور جتنے بھی جو ٹاپ کے سٹیز ہیں وہ اس وقت گھومنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پرائیویٹ جیٹ میں گھوم رہے ہیں، جو گلف سٹریم G500 ہے، جو کہ 13 ارب روپے کا خریدا گیا تھا آج سے 20 سے 30 دن پہلے، تو جو کہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوا تھا، لیکن پاکستانی عوام کو اس بات کی بالکل بھی ٹینشن نہیں ہے، وہ ابھی بھی مریم نواز کو ایز اے لیڈر چنیں گے، منتخب بھی کریں گے، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہم نے بڑی ڈیولپمنٹس کی ہیں، لاہور کو ہم نے پیرس بنا دیا ہے،
اور اگر آپ ساؤتھ پنجاب کے حالات دیکھیں، اس کے بعد فلڈس کے دوران انہوں نے کس طرح کی ہیلپ کی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں. مجھے آپ کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کس طرح کا کام کیا مریم نواز نے. اس قدر کوئی گھٹیا انہوں نے مارکیٹنگ کی ہے، اشتہارات اور تشہیر پر انہوں نے اربوں خربوں روپے خرچ کیے ہیں، اور جو لوگوں کی ہیلپ کی ہے وہ 50 سے 100 روپے کے پیکٹ دیے ہیں بسکٹس کے، اور کوئی ہیلپ نہیں کی ہے. لوگوں کو سرمایہ کاری کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی، وہ انہوں نے بالکل بھی نہیں کی ہے. صرف بریانی کی پلیٹیں کھلا کے آگے پیچھے کر کے کام کو نکالنے والا بات کیا ہے انہوں نے. تو یہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس وقت پورا کا پورا خطہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جل رہا ہے، اور جنگی صورتحال اب ہمیں مزید کشیدگی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.